ذہن رکھنے والا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. صحابہ فرماتے ہیں اے معاویہ تیری اس بات پر کیا کہنا؟ میرے پاک محبوب تناول فرما چکے ہیں. اور اس دن حضرت سیدنا میرے پاک نبی کی زوجہ مبارک زوجہ امہات المؤمنین میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ تشریف لائے. حضرت امیر معاویہ کی بہن کا گھر میرے پاک نبی تناول فرما رہے ہیں. ماں پاک محبوب نے کھانا تناول کر لیا ہے اور پلیٹ میں کھانا موجود نہیں ہے. محبوب نے فرمایا معاویہ آؤ میرے ساتھ کھانا تناول کرو. حضرت امیر معاویہ دیکھتے ہیں کھانا تو موجود کوئی نہیں. محبوب نے دعوت دی ہے معاویہ کھانا کھا لو. حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ بڑھایا. محبوب نے فرمایا معاویہ تیری نگاہ اس پر ہے کہ پلیٹ میں کھانا موجود نہیں. معاویہ آج تمہیں میں وہ کھانا کھلا دیتا ہوں زمین کے اندر وہ نعمت موجود نہیں. وہ کھانا اس کھانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اس کھانے کا مقابلہ زمین پر کوئی نعمت نہیں کر سکتی. محبوب نے ہاتھ آگے بڑھایا فرمایا معاویہ جن ہاتھ سے محمد اپنے کھانے کو تناول کر رہا تھا لے محمد کے ہاتھ کو چوس لے. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں محبوب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. میں ایک ایک انگلی کو منہ میں ڈال رہا تھا اور مزے سے یہ کھانا کھا رہا تھا. اس صحابی کا کیا کہنا جس صحابی کو مرتے ہوئے کفن حضرت محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا ملے, آنکھوں پر رکھی ہوئے موئے مبارک ہوں, ناخن مبارک ہوں, جسم پر کفن میرے پاک نبی کی چادر مبارک ہو اور پیٹ میں اترا ہوا کھانا میرے پاک نبی کے ہاتھوں سے لیا گیا ہو, اور وہ صحابی کا جہنم میں جائے گا. اس صحابی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ صحابی نعوذ باللہ ظالم تھا, وہ صحابی نعوذ باللہ کافر تھا. میں تو یہ کہتا ہوں جو کہتا ہے امیر معاویہ کافر ہے اس کے خود کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے. اس کے کافر ہونے میں شک ہے, اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جو صحابہ کی جماعت کو کافر کہے اس کے کافر ہونے میں شک نہیں, اس کے حاسد ہونے میں شک نہیں. اصل میں یہ نبی کے ساتھ حسد کرتا ہے, میرے پاک نبی کے دین کے ساتھ حسد کرتا ہے, میرے پاک نبی کے یاروں کے ساتھ حسد کرتا ہے, ان یاروں کے ساتھ جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون. اونچی آواز میں کہتا ہوں سبحان اللہ. یہ کامیاب کس نے کہا؟ اللہ نے. صحابہ کو کامیاب کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المهتدون. قرآن ان کی ہدایت کے بارے میں, ان کے جنتی ہونے کے بارے میں قرآن نشانیاں پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صحابہ کافر ہیں. اور پھر 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو اور یہ خوشی منائے. ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کی ذات کو تنقیص کا نشانہ بناتا ہے اور ان کی وفات کے دن خوشی مناتا ہے, اور اس کی خوشی کے اندر شامل ہونے والے کمزور ایمان کے لوگ جب ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں بتا پھر تیرا ایمان بچے گا یا جائے گا. 22 رجب کو پوریاں پکائے, حلوہ پکائے, کوڑے بنائے اور کہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے. غلط ہے. امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن 22 رجب کا نہیں ہے, وفات کا بھی نہیں ہے, اور کبھی صحابہ پر تنقیص کرنے کا بہانہ بنائے اور یہ نام لے امام جعفر صادق کا, مدعا کرے نام لے امام جعفر صادق کا, جھوٹ بولے نام لے امام جعفر صادق کا, اور بہانہ بنائے اور منسوب کرے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف
مغفور بھی ہے، صحابہ محفوظ بھی ہے۔ جیسے اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیات محفوظ ہے، میرے پاک نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، میرے پاک نبی کے سارے یار بھی محفوظ ہیں اور سارے یار جنتی ہیں۔ یاد رکھ 22 رجب کو جو کوڑے پکائے اور کوڑے کھلائے، یہ ایک کنجری کی، ایک فاحشہ عورت کی اس کی تابعداری ہے، نہ کہ کسی ولی اور بزرگ کتب ابدال اغیاث صحابی، اس کی تابعداری نہیں۔ اور فاحشہ عورت کی جو کہ رافضیہ عقیدے کی مالک، اس کا محبوب اس سے ناراض ہو گیا، اسے راضی کرنے کے لیے اس نے اس کے دوستوں کو بلا کر کمرے میں بند بٹھا کر اسے میٹھا حلوہ کھلا کر ان کو اپنے نواب کی طرف بھیج کر اسے اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے یہ ہیلا اور بہانہ بنایا۔ اور اس نے 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن یہ طریقہ فاحشہ عورت سے لیا ہے کہ اس کی وفات پر یہ کوڑے پکائے اور مٹھائیاں کھائے اور مٹھائیاں تقسیم کرے، اور یہ طریقہ فاحشہ عورت کا ہے۔ اس نے اپنے یار کو منانے کے لیے کیا تھا، جو آج کرتا ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے بغض کے اندر کرتا ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ سے عداوت ہے۔ اے بھولے مسلمانوں، تیرے میرے بچے یہ بھی ایک عمل دخل کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں فیروزہ پہنتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، کہتے ہیں یہ فیروزہ یہ میرے جذبات کو نہیں ابھرنے دیتا، میرے جسم کو گرم نہیں رہنے دیتا، مجھے ٹھنڈک کی طرف لے جاتا ہے۔ تمہیں کیا پتا یہ فیروزہ پہننے والوں، یہ فیروزہ یہ حضرت عمر کو قتل کرنے والا، یہ وہ رافضی، وہ جو فیروز ابو لؤلؤ فیروزی تھا، وہ یہودی اور نسل خریدا ہوا رافضیوں کا تھا، یہ اس کی محبت میں پہنتی ہے کہ اس نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا۔ اور تو بھولا مسلمان، تو بھی اپنے ہاتھ میں انگوٹھی فیروزہ پہنتا ہے، اور آج 22 رجب کے دن مٹھائی کھانے والا حضرت امیر معاویہ کی عداوت میں یہ پکاتا ہے اور مسلمان کھاتا ہے، کہتے امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، نہیں غلط ہے، امیر معاویہ کے بغض میں یہ پکاتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اگر تو اس طرح کرے گا اپنے بچوں کے ایمان کا تو خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے بچوں کی حفاظت فرمائے، اونچی آواز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، اونچی آواز میں کہتے ہیں 22 رجب کو کوڑے پکاؤ گے، کوڑے کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ ان رافضیوں کو، علماء نے، میرے استادوں نے سبق پڑھا رہے تھے تو استادوں نے فرمایا کافر کو ہدایت آ سکتی ہے، ہدایت کا خزانہ تو اللہ کے حق میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کافر کو، عیسائی کو، مشرک کو ہدایت آ سکتی ہے، لیکن اس کافر کو، یہ جو کافر ہے اس کو ہدایت نہیں آتی، کیوں؟ یہ جھوٹا بھی ہے، یہ مکار بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، یہ صحابہ پر تنقیص بھی کرتا ہے، نبی پر بھی، اور نعوذ باللہ رب پر بھی بہتان باندھتا ہے، اس لیے اسے ہدایت نہیں آتی۔ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ ان سے بچائے رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔